وی کانسٹنٹ اینڈ ٹی کانسٹنٹ، یعنی اشیا خدمات کی مقدار میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی اور ویلاسٹی آف منی میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، یعنی رفتار گردش بھی ڈالر کی نہیں بدلے گی۔ تو پھر پی کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ایم کے ساتھ، جیسے ایم میں تبدیلی واقع ہوگی ساتھ اس کے ساتھ ہی فوری طور پر تبدیلی پرائسز میں واقع ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو عرصہ قلیل میں نہ ہی اشیا خدمات کی مقدار بدلے گی، نہ ہی زر کی گردش میں تبدیلی واقع ہوگی، اور نہ ہی اشیا خدمات بنانے کے جو طریقے ہیں اس میں تبدیلی واقع ہوں گے۔ تو اس طرح سے جتنی زیادہ آپ اگر دوگنا کر دیں گے ایم کو، منی سپلائی دوگنا ہوگی تو پرائسز بھی دوگنا ہو جائیں گی، منی سپلائی نصف ہوگی تو پرائسز بھی نصف رہ جائیں گی۔ تو اس طرح سے ارونگ فشر اس کو ٹازک کے ہی الفاظ کو ایک مساوات کی صورت میں، ایکویشن کی صورت میں انہوں نے بیان کیا، اسے ایکسپلین کیا۔ تو اسی کو ہم اگر دیکھیں فرضی قیمتیں اس میں رکھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ تھیری واقعی اس بات کو صحیح ثابت کرتی ہے۔ تو اگر کسی ملک کے اندر منی سپلائی ہو سپوز اور ویلاسٹی آف سرکولیشن یا ویلاسٹی آف جو منی ہے وہ 3 ہو اور اشیا خدمات کی مقدار 30 ہو، تو ان کو اگر ہم پٹ کریں ایم وی، اس جو ہماری ایکویشن ہے پی از ایکول ٹو ایم وی اوور ٹی، جب ہم نے ان کی ویلیوز یہاں پر پٹ کی تو جو ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائسز ایک شے کی جو 30 اشیاء ہیں اس حساب سے ایک شے کی قیمت 20 روپے بن رہی ہے۔ تو اب اگر ہم زر کی مقدار کو نصف کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ویلاسٹی وی میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی شارٹ رن میں، ٹی میں بھی تبدیلی نہیں ہو رہی، تو اب کیا ہے کہ صرف تبدیلی جو ہے وہ ایم میں واقع ہوگی۔ تو جب ہم ایم کو تبدیل کریں گے اور ایم کو ہم کم کریں گے تو قیمتیں بھی اتنے ہی ریشو سے کم ہو جائیں گی۔ اگر ایم میں 100% چینج آتا ہے، یعنی ہم اس کو نصف کر دیتے ہیں تو پرائسز بھی نصف ہو جائیں گی۔ جیسے کہ ایم پہلے 200 تھی منی سپلائی، تو اب اکانومی میں منی سپلائی کو ہم 100 کر دیں تو اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو پرائسز ہیں وہ بھی 10 پر آ گئی، اس میں بھی کمی واقع ہوگی، اتنے ہی پرسنٹ اس میں بھی تبدیلی واقع ہوگی جتنی تبدیلی اس میں منی سپلائی میں واقع ہوئی تھی، اور یعنی کہ اب جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو گئیں، یا اس کی قدر و مالیت میں اضافہ ہوگا، زر کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف اسی طرح سے زر کی مقدار کو دوگنا کیا گیا تو قیمتیں بھی دوگنا ہو گئیں اور زر کی قدر نصف رہ گئی۔ اب اگر ہم 200 سے 400 پر آ جائیں تو اب جو قیمتیں ہیں 20 سے 40 ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب زر کی قدر گھٹ گئی، وہ بھی نصف رہ گئی۔ تو اس طرح سے یہ جو ایکویشن ہے وہ ہم ٹازک کے نظریے کو جو نظریہ مقدار زر ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اس کے جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اس کے نظریہ کے جو مفروضات ہیں اس میں اشیاء میں چینج نہیں آ رہا، گردش میں چینج نہیں آ رہا زر کی، معیشت میں فل امپلائمنٹ لیول ہے، یعنی کہ معیشت میں مزید اشیاء کو پروڈیوس کرنے کی گنجائش نہیں ہے، معیشت فل کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے، ہر شخص کو جو کام کرنا ہے چاہتا ہے کرنے کے قابل ہے، روزگار میسر ہے، تو فل امپلائمنٹ لیول پر ہے اکانومی، یعنی اپنی فل جو کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ پھر زر کی مقدار اور قیمتوں کے معیار میں بھی متناسب رشتہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ زر کی مقدار میں تبدیلی واقع ہوگی تو قیمتوں میں بھی اتنی ہی نسبت سے تبدیلی واقع ہوگی۔ پھر جو غیر زرعی شعبہ ہے سیکٹر ہے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اور کیونکہ یعنی کہ نہ تو زرعی شعبہ میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، نہ ہی اشیا خدمات کی مقدار بدل رہی ہے، دوسرے جو اکانومی میں شعبے ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ اس میں ترقی ہوتی چلی جائے تو کیا ہوگا کہ زر کی مقدار ہے، جو زر کی مقدار میں اضافہ ہوا وہ وہاں پر لگ جائے گا، ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پر لگے گا، تو اس سے کیا ہوگا ملک میں یہ ہو سکتا ہے اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو جائیں زر کی مقدار بڑھنے کے باوجود۔ تو اس نظریے پر بھی تنقید کی گئی، اور اگر اس کی تنقید دیکھیں تو اس کے سب سے پہلی تنقید میں کرٹیسزم میں یہی ہے کہ اس کے مفروضات درست نہیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زر کی گردش میں تبدیلی واقع
دن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اشیاء خدمات کی مقدار میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو بھی کہنا کہ اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی، تو یہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا گیا۔